وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة قد حرم اللہ علیہم الجنة مدمن الخمر والعاق والدیوث الذي يقر في اہلہ الخبث رواہ احمد والنسائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی نجات یافتہ بندوں کے ساتھ ابتدا میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا ان تینوں پر حرام قرار دیا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیے، دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اور تیسرا وہ دیوث کہ جو اپنے اہل و عیال میں ناپاکی پیدا کرے۔ عاق، اس سے نافرمان اولاد مراد ہے۔ نافرمانی سے اولاد خود عاق ہو جاتی ہے، زبان سے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، نہ اشتہار دینے کی ضرورت ہے۔ اور وہ دیوث، یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر والی کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ یہ بد چلن ہے اور اس کو روکتا نہیں، بلکہ چشم پوشی کرتا ہے اور خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ حدیث میں اس کی یہی تعریف ہے، گویا یہ اس برائی کو برائی نہیں مانتا تو دوزخ میں رہے گا۔ تو اس حدیث میں تین قسم کے لوگوں پر جنت حرام ہے، یہ بتایا گیا۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر رواہ الدارمی وفی روایت لہ ولا ولد زنیۃ بدل قمار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندگان خاص نجات پا کر شروع میں جنت میں داخل ہوں گے، یعنی بغیر حساب کتاب کے، ان کے ساتھ جنت میں نہ تو وہ شخص جائے گا عاقن جو اپنے ماں باپ کی بلا وجہ نافرمانی کرتا ہے، اور ولا قمار اور نہ جوارگر داخل ہوگا، ولا منان اور نہ وہ شخص داخل ہوگا جو فقراء کو صدقہ دے کر احسان جتاتا ہے، اور ولا مدمن خمر اور نہ وہ شخص داخل ہوگا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ اور دارمی ہی کی ایک روایت میں ہے نہ جوارگر جو ہے داخل ہوگا، اس لفظ کے بجائے ولد الزنا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جوا کھیلنے والے کو قمار کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہر وہ کھیل جس میں طرفین سے جیتنے اور ہارنے پر شرط رکھی گئی ہو، وہ تمام کھیل جوئے میں داخل ہے۔ اچھا، ولا ولد زنیتن، ولد زنا چونکہ باپ کی تربیت سے محروم رہتا ہے، منحوس نطفے کا برا اثر اس میں ہوتا ہے، عام طور پر آوارہ ہوتا ہے، بد کردار ماں کی آغوش میں پلتا ہے، لہٰذا وہ ظاہری اور باطنی تربیت نہ ملنے کی وجہ سے ہر قسم کی آوارہ گردی اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ یہ قواعد شریعت سے بظاہر متعارض ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے اپنے بچے کی زانی باپ پر تعریض مقصود ہے جو ایسے بچے کی پیدائش کا سبب بن گیا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو وعن عبداللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخمر والمیسر والکوبۃ والعبیراء وقال کل مسکر حرام رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے اور جوا کھیلنے سے منع فرمایا، اور کوبا اور غبیرہ سے بھی منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ کوبا یہ نرد اور شطرنج کو کہتے ہیں، اسی طرح نقارہ اور باجے گاجے کی آلات کو بھی کوبا کہتے ہیں، اور غبیرہ یہ حبش کے ہاں بننے والی ایک شراب کا نام ہے۔ افریقی ممالک میں مکئی کی پیداوار بہت زیادہ ہے، وہ لوگ مکئی سے جو شراب کشیدہ کرتے ہیں اس کو غبیرہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے شراب اور جوئی کی ممانعت کا پتہ چلا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان عندنا خمر لیتیم فلما نزلت المائدۃ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وقلت انه لیتیم فقال احریقہ رواہ الترمذی۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب رکھی ہوئی تھی، یعنی ہمارے گھر میں ایک یتیم رہا کرتا تھا جو ہماری پرورش میں تھا، اس کی ملکیت میں جہاں اور بہت سا مال اور اسباب تھا وہیں شراب بھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں شراب مباح تھی۔ چنانچہ سورۃ مائدہ کی وہ آیت انما الخمر نازل ہوئی تو میں نے اس یتیم کے شراب کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ ایک یتیم کا مال ہے، اور چونکہ یتیم کا مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اب کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو پھینک دو۔ صحابی کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے بچے اور یتیم کا مال ہے، اس کو کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احریقہ، ضرور بضرور اس کو بہا کر گرا دو، کیونکہ یہ محفوظ مال نہیں ہے، واجب الحفاظت نہیں ہے، بلکہ واجب الاہانت ہے۔ تو شراب کسی صورت میں قابل احترام نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب اللہ علیہ فإن عاد لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب اللہ علیہ فإن عاد لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب اللہ علیہ فإن عاد في الرابعة لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب اللہ علیہ وسقاه من نهر الخبال رواہ الترمذی ورواہ النسائی وابن ماجہ والدارمی عن عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا، پھر اگر وہ خلوص دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، پھر اگر وہ دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا، بلکہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، اور آخرت میں اس کو دوزخیوں کی پیپ اور لہو کی نہر سے پلایا جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نسائی ابن ماجہ دارمی نے اس روایت کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کیا ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمائے؟ 40 صباحا، شراب کا اثر ہے کہ 40 دن تک نماز قبول نہیں۔ البتہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا، نماز چونکہ ام العبادات ہے اور شراب ام الخبائث ہے، اس وجہ سے شراب کا اثر نماز پر پڑتا ہے، اور جب نماز افضل عبادات قبول نہیں تو دیگر عبادات تو بطریق اولا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ جو فرمائے کہ چوتھی بار پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، علماء فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہ زجر ہے، ڈھانٹ ہے، توبیخ ہے، تغلیظ اور تشدید پر محمول ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے، نہیں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلے گا اس وقت تک تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث میں جو ہے یہ ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اس چیز کی طرف جو ہے اپنا منہ نہ لے جا، تو شراب نوشی کا سخت وبال ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔